نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين سورة البقرہ. وقال الشاعر اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. معزز حضرات، حکم صاحبان، مصفق اساتذہ اکرام اور میرے اسلامی بھائیوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں میرا موضوع خطابت ہے قصب حلال کی اہمیت. حضرات، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات اور کامل دستور زندگی ہے جو اپنے ماننے والوں کو زندگی کے کسی بھی موڑ پر مطلق انعام نہیں چھوڑتا کہ جیسے چاہے زندگی کے لمحات گزارے، بلکہ وہ اپنے گوشت میں پناہ لینے والوں کی ایسی مکمل اور سچی رہنمائی کرتا ہے کہ اس کے خلاف زندگی کے کسی بھی مرحلے میں قدم اٹھانا سراسر ذلت و نقصان کا سبب ہے. سامعین اکرام، اسلام جہاں مسلمانوں کو حصول عبادت اور طریقہ بندگی سے روزناس کراتا ہے، وہی کسب معاش اور طلب رزق کا بھی صحیح اصول پیش کرتا ہے، کیونکہ اسلام کے نزدیک رزق حلال کو ایسی زبردست اہمیت حاصل ہے کہ مسلمانوں کا کوئی بھی عمل بارگاہ خداوندی میں صرف قبولیت سے نوازا نہیں جاتا جب تک کہ ان کا کھانا پینا حلال نہ ہو. کسب حلال پر قرآن نے بہت زور دیا ہے، کیونکہ حلال و حرامی خیر و شر کا سچ چشمہ ہے. حلال و طیب سے خیر پرورش پاتا ہے، جبکہ حرام و خبیث سراسر سوء فساد کا موجب ہے. رزق حلال کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واذکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو، کھاؤ ہماری دی ہوئی پاک چیزیں اور اللہ کا احسان مانو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. پہلی آیت میں خطاب عام تھا، اس میں خاص ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے، اور حلال و طیب کھانے کے ساتھ ساتھ شکر کا بھی حکم ہے. سامعین کرام، اسی طرح اللہ حلال و طیب ہی قبول فرماتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ پاک ہے اور پاک چیز ہی قبول کرتا ہے، لہذا اس کی راہ میں حرام مال خرچ کرنا ثواب سے محرومی بھی ہے اور گناہ بھی. سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے ان الرجل لا يقذف اللقمات الحرام في ظرفه ما يتقبل منه 40 يوما. بندہ جب حرام لقمہ پیٹ میں ڈال لیتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ عمل میں نماز بھی داخل ہے اور روزہ و حج بھی. محترم حضرات، شریعت اسلام نے قصب حلال کو عبادت میں شمار فرمایا اور اس کے بے شمار فضائل بتلائے ہیں. چنانچہ حضرت مقدام بن معدی قریب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا کسی نے نہیں کھایا، اور اللہ تعالیٰ کی نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے. صحیح بخاری. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 10 درہم کا لباس خریدا لیکن اس میں سے 1 درہم حرام کا تھا تو جب تک یہ لباس اس کے بدن پر رہے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اور ساتھ ساتھ کوئی عبادت بھی نہیں قبول ہوگی. مسند احمد حدیث نمبر 5732. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منہ میں خاک ڈال لینا اس سے بہتر ہے کہ کوئی شخص حرام مال اپنے منہ میں ڈالے. صحیح الایمان حدیث نمبر 5379. دوستو، غور کرنے کی بات ہے، اوپر کے تمام حدیثوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص حرام روپیہ کما کر صدقہ کرتا ہے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا. نمبر 2، اگر کوئی شخص حرام رزق سے صدقہ کرتا ہے تو اس کی عبادت تو اس کو نیکی نہیں ملے گی. نمبر 3، اگر کوئی شخص حرام لقمہ کھا کر بندگی کرتا ہے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی. نمبر 4، اگر کوئی شخص حرام روپیہ کما کر 100 مرتبہ حج کرتا ہے تو اب اس کا حج قبول ہے، بلکہ حلال اور جائز طریقے سے مال کمانا عبادت ہے. حرام یا مشتبہ مال کمانا عبادت تو دور کی بات ہے، الٹا سخت گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. لیکن افسوس کہ آج کل لوگ مال کمانے کی حرص میں اس بات کا ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کرتے کہ حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے، بلکہ آج کل لوگ جھوٹ فریب اور 2 نمبری کے جگہ سے مال کمانے کو اپنی ہوشیاری و چالاکی سمجھتے ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو حلال کھانے اور حرام سے بچنے کی توفیق دے. آمین.
لوگ خدا کو بھول گئے فکر روزی میں، لوگ خدا کو بھول گئے فکر روزی میں، خیال رزق رزاق کا خیال نہیں۔ السلام علیکم۔